یا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، کیوں نہ آیا۔ صحیح کہہ رہے ہو ظہیر، صحیح کہہ رہے اصل میں وہ مجھے یاد آ رہا ہے شعر ایک، مطلب مولا کے عشق میں، یار عشق میں مت پوچھئے کسی کا پتہ، یار عشق میں مت پوچھئے کسی کا پتہ، یہاں کسی کو کسی کا پتہ نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ شکریہ، محبت، مہربانی، نوازش۔ ڈاکٹر صاحب اندر اندر آپ کی آتش جو ہے نا جواں ہے ابھی۔ اندر نہیں، باہر بھی آپ کیا نے محسوس بات کر دی کی آپ ہے، نے یار، باہر بھی ہے۔ نہیں باہر ویسے ہی ہیں بالکل۔ کیا بات آپ نے کی ہے، بس یہی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی سننا تھا آپ سے بس۔ محبت، یہ محبت ہے آپ سے۔ حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس مجلس مولا عباس میں تشریف لا کر یقیناً باب الحوائج سے اپنی تمام حاجات حاصل کرنی ہے۔ یہ قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ بسم اللہ۔ کوئی دنیا میں ہے عباس کا ہمسر نہ مثیل، بے شک، کوئی دنیا میں ہے عباس کا ہمسر نہ مثیل، ان کو خالق سے ملا ہے شرف جاہ و جلیل، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ان کو خالق سے ملا ہے شرف جاہ و جلیل، خیز میں آئے تو تھرائے پرے جبرائیل، واہ بے شک، واہ واہ۔ خیز میں آئے تو تھرائے پرے جبرائیل، قوت بازوئے حیدر ہے شجاعت کی دلیل، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ قوت بازوئے حیدر ہے شجاعت کی دلیل، سب انہیں شیر شہنشاہ ولی کہتے ہیں، کیا کہنا، واہ واہ۔ سب انہیں شیر شہنشاہ ولی کہتے ہیں، جنگ کرتے ہیں تو سب ان کو علی کہتے ہیں۔ علی کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کیا صاحب، بات ہے، بہت کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ بہت افضائی۔ نعرہ تکبیر، السلام علیکم۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی حیدر۔ یا علی یا علی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ اللہ۔ جی، کیا کہنے ہیں آپ کے بھی۔ شکریہ۔ اب میں اسی کے ساتھ مائک دے رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز ناظم جناب جہاں زیب بھٹی صاحب کو کہ آج مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج 107ویں سورہ الماعون کی تلاوت اور ترجمے کا شرف حاصل کروں گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ پہلی شروع کی آیت میں پروردگار نے ان لوگوں کی خباثت جو آخری دن پہ یقین نہیں رکھتے، بہت سی چیزوں کے ساتھ ان کے یتیموں کے ساتھ سلوک کے متعلق آیتیں ہیں، اور پھر دوسری میں آخری جو آیتیں ہیں وہ اس میں نماز کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ اس آیت کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہاں سے وہ منافقین ایسے ہوتے تھے جو بظاہر تو مسلمان تھے، اور جب وہ نماز اکٹھی ہو رہی ہوتی تھی تو آ کے پڑھ جاتے تھے، اور نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کو ڈیلے کرتے تھے یا پھر نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کے متعلق آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین ذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، اور یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور کسی غریب کو کھانا دینے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے۔ بیسیکلی اس کا ہے کہ ان کا جو یتیموں کا حق ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ ایک یتیم کا مال ابو جہل کے پاس تھا، تو جب وہ جاتا تھا تو اس کو وہ نہیں دیتے، تو مایوس ہو کے آیا تو کفارن مکہ نے اگر کوئی بندہ تمہیں ڈرا سکتا ہے تو محمد کے پاس جاؤ۔ وہ چاہتے تھے کہ جناب محمد ابو جہل کے پاس جائیں، وہ ان کی بے عزتی کرے، تو وہ گیا رسول اکرم کے پاس، تو انہوں نے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ جا کے جب دروازہ کھڑکھڑایا تو ابو جہل نکلا، تو اس کو کہا کہ بھائی اس یتیم کا جو مال تمہارے پاس ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ پورے جو کفار مکہ اس کو اس چیز کو دیکھ رہے تھے، تو ابو جہل پہ اتنا روب طاری ہوا کہ اس نے فوراً دے دیا۔ تو لوگوں نے اس سے مذاق کہا کہ تم نے محمد کے کہنے پہ دے دیا؟ اس نے کہا کہ جی جب محمد آئے تھے تو ان کے ارد گرد کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ اگر میں نہ دیتا تو مجھے کھا جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے کہ چیز یہ ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہو کر بے پرواہی کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، پڑھی بھی تو بے دلی سے، جلدی جلدی، وہ بھی آخری وقت میں۔ ہمیں اس چیزوں سے بچائے۔ ہم یہ خصلتیں یقیناً بہت سے ہمارے اپنے بھائیوں میں بھی ہیں، ہم میں بھی ہوں گی۔ خدا سے دعا ہے کہ اس چیز سے ہمیں بچائے۔ اور دکھاوے سے کام لیتے ہیں اور معمولی کی عام ضرورت کی چیزوں تک کو لوگوں کو نہیں دیتے، یا اپنے کو کسی کی معمولی امداد سے بھی روک لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل صلی علی علی محمد محمد جزاک اللہ ظہیر خیر۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے علی جعفری صاحب سے درخواست کروں کہ دعا کے تشریف لائیں، قبلہ ایک سوال آپ کے لیے آج کی جب آپ کا انشاءاللہ ہوگی جب شروع مجلس، تو اس میں آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ جیسے فجر کی نماز ہے، اب جیسے آپ نے آیات سنی تاکید نماز کے حوالے سے قرآن پاک میں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ شخص نیت بھی کرتا ہے کہ میں صبح فجر کے وقت اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا، اور حسب توفیق الارم بھی لگا لیتا ہے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ پچھلے دن کی تھکاوٹ یا کام یا جو بھی ریزن ہے بندہ نہیں اٹھ پاتا، اور نیت بھی ہوتی ہے، لیکن جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے تو سورج نکل آیا ہے، نماز کا وقت گزر چکا ہے۔ تو اس صورت میں ایک تو اس کی کوئی وعید بھی ہے نمبر 1، اور نمبر 2 کہ اب اٹھ گئے تو فوری پڑھنی چاہیے، جب فوری پڑھی تو وہ قضا کنسیڈر ہوگی کہ کنسیڈر ہو جائے، کیونکہ اس میں انسان کا اختیار تو نہیں تھا جب نماز قضا ہوئی، سو رہا تھا۔ تو اس پہ تھوڑی روشنی آپ ڈالیے گا جب آپ کی انشاءاللہ وہ مجلس میں آئے۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ التماس کروں گا جناب علی جعفری صاحب سے کہ دعائے جوشن کبیر کی تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی فرجہم۔ آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من لا یرجى الا فضلہ، یا من لا یسأل الا عفو، یا من لا ینظر الا برہ، یا من لا یخاف الا عدلہ، یا من لا یدوم الا ملکہ، یا من لا سلطان الا سلطانہ، یا من واسعۃ کل شیء رحمتہ، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، یا من احاط بکل شیء علمہ، یا من لیس احد مثلہ، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب،
ترجمہ ہے، اے وہ جس سے اس کے فضل کی امید کی جاتی ہے، اے وہ جس سے بخشش کا سوال کیا جاتا ہے، اے وہ جس سے بھلائی کی آس ہے، اے وہ جس کے عدل سے خوف آتا ہے، اے وہ جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی، اے وہ جس کی سلطنت کے سوا کوئی سلطنت نہیں، اے وہ جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اے وہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے، اے وہ جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اے وہ کہ جس کے جیسا کوئی نہیں، تو پاک ہے، اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وجل فرج۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سب سے التماس کروں گا، ہمارے آج کے جو بانی ہیں جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب، the one and only، ماشاء اللہ، ان کی طرف سے آج کی ہماری اس مجلس کو سپانسر کیا گیا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے مرحومین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے، آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ماشاءاللہ۔ میں التماس کروں گا جناب سکندر نقوی صاحب سے، ماشاءاللہ یہ اپنے یو کے سے لاگ ان ہو رہے ہیں اپنے اس ٹائم زون میں، کافی لیٹ ہو چکا ہے لیکن ان کی بڑی محبت ہے کہ اس کے باوجود یہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ جناب قبلہ سکندر نقوی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد محمد وعلی فرج، اللہم صلی علی محمد۔ سکندر صاحب آپ موجود ہیں؟ آپ کو اپنا فون جو ہے وہ ان میوٹ یا لیپ ٹاپ جو بھی ہے ان میوٹ کرنا پڑے گا۔ نقوی صاحب آپ موجود ہیں قبلہ؟ موجود ہے جی ہاں، فون مگر ان کا میوٹیڈ جی ہے۔ آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی ہاں جی جی، اب آواز آپ آ کی رہی؟ آواز آ رہی ہے سر۔ جی جی جی، آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی ہاں، بہت پیاری آواز آ رہی ہے، بس تصویر آپ کی غائب ہو گئی۔ ویڈیو ابھی نہیں آ رہی۔ اچھا اچھا، میں تصویر، اب میری تصویر آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاء یہ اللہ، کیا صحیح، کہنے ہیں، بالکل ٹھیک۔ بہت زبردست جی، ماشاء اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو کا مجھے شامل کرنے کے لیے۔ میں اس وقت اور یہ بھی مطلب مولا کی قدرت ہے کہ میں اس وقت یو کے میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں پہ تقریباً رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، بے شک لیکن یہ دیکھیں، یہ مولا کا کرنا ہی ہے کہ میں شامل ہو گیا اس میں۔ یہ جو ہے وہ مجھے یہ اعزاز ملا، اور پھر وہی کہ رفعت انکل کو شکریہ اور غضنفر انکل کو شکریہ بہت بہت کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے آپ لوگوں نے بالکل شامل کیا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں جناب اپنا سکندر نقوی بھائی آپ کے صرف ایک التماس کر دوں کہ ہم امریکہ میں نا یہاں پہ کسی کو بھی انکل نہیں کہتے، ہم یا بھائی کہتے ہیں یا بڑا آپ نے کرنا احترام تو صاحب کہہ دیجئے، انکل شنکل یہ یہاں ہمارے نہیں چلتا سر، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا نہیں، بہت بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے وہ کر دیا۔ مجھے کہتے ہوئے بھی نا مجھے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار میں انکل کیوں بول رہا ہوں، مجھے تو بھی میں ہوتا ہے اکثر ویسے۔ صاحب لگا دیتا ہوں، ہاں صاحب لگا دیتا ہوں یا رفعت جی بول دیتا ہوں، جی جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو بس اب وہی ہے کہ اب انشاءاللہ آتے رہیں گے تو یہ محفل کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پتہ چلتی رہیں گی۔ جی بڑی مہربانی سر، چلیے بار محمد وآل محمد صلوات۔ بالکل بالکل، نرنتر صلی علی صلی علی محمد محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک مولا غازی کے سلام سے شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ تو ایک سیکنڈ مجھے کیونکہ میں بھی 2 فون یوز کر رہا ہوں یہاں پر، تو ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔
اللهم صلی علی علی محمد محمد وآل محمد وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ جی سبحان جی ہاں واہ واہ کہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اور جس سے صدقے اور جس سے سجدے کریں سجدہ واہ 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 کیا کہ عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پیاس پر یہ جو شعر ہے اس کی آپ طلب کو محسوس کریں کہ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو واہ واہ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے واہ 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 ہیں. بہت بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. ماشاء اللہ جی اور ماشاء اللہ. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کرے بیٹا اسے واہ 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 کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ بہت ارے جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. ماشاء اللہ سلامت رہیں جی اور جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. اور جو پتھر پر قلم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر کیا بات کیا کہنے کیا ارے علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. ماشاء اللہ جی سبحان اللہ مولا کی آپ عظمت دیکھیں اور مولا کی آپ یہ دیکھیں کہ مولا کو جو حکم ملا اسی حکم پہ چلو. جو حکم سے روکا گیا اس حکم پہ فوراً رک گئے. تو جو حکم شاہ پہ روکے رہے تلوار کو اپنی جو حکم شاہ کے روکے رہے تلوار کو اپنی جو تنہا بھی
رہے لشکر سے کیا بات ہے ہاں بھائی، ہاں واہ ہاں واہ عباس کہتے ہیں، واہ 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 کہتے واہ واہ، ماشاء ہیں، اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان جی اللہ بہت سبحان اچھا۔ اور ان اللہ سبحان زلزلوں پر اللہ۔ اور ان اللہ طوفانوں اکبر پر، ان زلزلوں پہ اور ان طوفانوں پہ آپ دیکھیں کیا شعر ہے کہ اٹھے طوفان، بڑی آندھیاں آتی ہیں نا یو ایس میں، یو کے میں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ طوفان آتے ہیں۔ ابھی آپ سنیں کہ اٹھے طوفان، چلے آندھی، زمین گردش کرے پھر بھی، واہ واہ اٹھے طوفان، چلے آندھی، زمین گردش پھر بھی کرے پھر بھی، رہے اونچا علم ہاں 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 جس ہاں کا، اسے اسے واہ عباس، واہ واہ کیا واہ بات، واہ عباس واہ 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 کہتے سبحان اللہ بہت ہیں، سبحان اللہ سبحان ارے اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ، سبحان رہے اللہ۔ واہ 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 اونچا علم جس کا، اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں۔ اور چند لمحوں کی اگر اور مجھے زحمت دیں تو دو شعر جو سلام کے میں نے نکالے تھے وہ میں پڑھوں، ٹھیک ہے؟ میری پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنا شرکت تھی، تو میں نے کہا یہ میں تھوڑا سا وہ بھی پڑھ دوں جو میں ہمیشہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ، اور اب پڑھیے جی پڑھیے دو آپ، شعر میں سلام۔ بسم اللہ کریں، جی بسم ضرور۔ اللہ۔ عالمران کہاں کیا بات، اور زندان اللہ اکبر کہاں، یہ بہن سے لے بہن قید ہوئی، گناہ غازی۔ سنایا غازی، ارے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، ارے چاہے مشکی دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، ارے مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی، اور دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی، کہ جب ردا سر سے چھنی، میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، اور قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، ارے اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی، بس میں دہراتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی،
اور آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، اور پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی. سلام. اللهم صل على اللهم صل علی محمد وعلی جزاک اللہ ماشاء محمد اللہ. وعلى زندہ باد جیو ہزاروں صاحب. ماشاء اللہ جیتے رہیے بھائی. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ بہت عمدہ سکندر بھائی، جزاکم اللہ خیر الجزا بہت عمدہ. سلامت رہیے سلامت رہیے آپ. بہترین سلام بہت 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 اور میں التماس کروں گا ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے جناب قبلہ ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں. جناب قبلہ عباس زیدی صاحب. بر محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرجه. مجلس کا حق تو ادا ہو چکا، لیکن اسی مصائب کو رب دیتے ہوئے ایک سلام پیش کر دیتا ہوں. بی بی جب تشریف لائیں ہیں کربلا میں قید سے، اور ان کی کیا انہوں نے شکوہ کیا اپنے بھائی سے مولا کہ تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. آئی جب کرب و بلا لوٹ کہ بنتے زہرا، تو قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ. ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. اور کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، اور کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے. شین اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی، ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. اللہ اکبر. اور پیاس میں بھی تجھے آواز لے جاتے تھے، اور زیر خنجر بھی تیرا نام لیے
جاتے تھے گردن شاہ پہ جب شر چلاتا تھا چری ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ ارے سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ باز اور تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی او میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا اور جیسے روزی سے گرا ویسے علاقے سے گری تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی اور لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے ہو کہاں میرے جواروں کے یہ فرماتے تھے اور لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ابر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ مولا جزاک اللہ عباس بھائی سلامت رہیے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے امین جزاکم اللہ عباس بھائی سامعین میں بغیر کسی مزید تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا
مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بار محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل اللهم صل علی محمد فرجهم اللهم رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قرآن الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی آلہا. اما بعد فقد قال مولانا الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان. صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آپ حضرات نے بہترین سوز و سلام کو سماعت فرمایا اور انہوں نے ہم سبھی کو مصاف فرمایا، مجلس کا حق ادا کیا. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سے اور جناب غضنفر صاحب سے اس مجلس کو قبول فرمائے. الہی آمین. جو بھی ثواب معین و مقدر فرمایا ہے ذات پروردگار نے، وہ تمام کا تمام جناب غضنفر صاحب کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے. الہی آمین. اور جتنے مؤمنین شریک ہیں مجلس کے اندر، پروردگار ان کی کوئی خاص نیک حاجت ہے اس حاجت کو پورا فرما. اور آل محمد کے صدقے میں پروردگار جتنے مؤمنین مؤمنات مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. الہی آل آمین. محمد کے صدقے میں پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما. الہی آمین. میرے معبود ہمارے سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرما. آپ حضرات اپنی دعاؤں کو مستجاب ہونے کے لیے ایک درود کا سہارا لیں. محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. پہلا تو میں مسئلے کا جواب جو بھائی جہانزیب صاحب قبلہ نے حکم فرمایا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ نماز صبح کا جہاں تک تعلق ہے نہ اٹھنے کا، اگر ہم کسی بغیر سبب کے نہیں اٹھ پائے ہیں تو وہ ہم تساہلی میں ہمارا شمار نہیں ہوگا، نہ ساہون میں ہمارا شمار ہوگا، بلکہ وہ ہماری غفلت میں بھی شمار نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا مسئلہ، اس نماز کے قضا ہونے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر ہمارا ذرا سا بھی اس میں اختیار نہیں تھا تو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز قضا جو پڑھنی آیا اٹھنے کے فوراً بعد قضا ہم پہ واجب ہے، تو جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان نمازوں کے ادا کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. 24 گھنٹے میں جب دل چاہے ہم ادا کر سکتے ہیں. فوری ادا کرنا واجب نہیں ہے نماز جو قضا ہو جائے. ایک مسئلہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر دوں جس کا سوال نہیں کیا گیا تھا. اکثر افراد کو آپ حضرات نے نماز جمعہ میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو نماز جمعہ ان کے روز جن کی نماز صبح قضا ہو جاتی ہے تو برجستہ خطبہ ہوتے میں وہ لوگ اپنی نماز صبح کو ادا کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج ہماری نماز صبح قضا ہو گئی تھی. لہذا ان کا وہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت آیت اللہ خوئی فرمایا کرتے تھے کہ خطبوں کے درمیان میں کوئی بھی کام کرنا صحیح نہیں ہے، اور حتیٰ کہ نماز پڑھنا بھی، کیونکہ جو نماز قضا ہو گئی ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے. جب دل چاہے اسے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اپنی حیات میں جب موقع مل جائے. ایک درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد صل علی وعلى محمد. جزاک اللہ مولانا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان آپ حضرات سوز و سلام سے اور مجلس کے عنوان سے سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت آقا ابی الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مجلس ہے، اور جناب عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر روشنی ڈالنا ہم جیسے تھے چھوٹے طالب علموں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جن کے بارے میں خود دیکھیے جہاں تک تعلق ہے آقا ابی الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کا، عزیزان گرامی میں شروع تاریخ سے
آپ کی خدمت میں 2-3 جملے پڑھ کے اپنی بات پیش کرنا چاہوں گا کہ صحابہ ہوں یا تبع تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں یا محدثین ہوں یا مورخین ہوں یا اہل حدیث ہوں یا علماء ہوں یا آیات اعظام ہوں یا مفسرین ہوں یا مبلغین ہوں یا واعظین ہوں، کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو اس معنی پر ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کو بیان کر دے جو جس مقام پر آقا ابو الفضل عباس پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی شخصیت اللہ سے کائنات کے اندر ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو ماشاء اللہ۔ آپ کی ان فضیلتوں کو بیان فرما دے۔ لیکن ہم چونکہ جو چیزیں کتابوں میں آتی ہیں زانی گرامی، ان کتابوں کی سے لے کر کے پیش کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ اور یہاں پہ آپ کی خدمت پیش کر دوں، یہ جو کتابیں بیان کر رہی ہیں یہ اوصاف حضرت عباس ہیں، صفات حضرت عباس ہیں، فضیلت حضرت عباس ہے، علمی مراتب حضرت عباس ہے، اخلاق حضرت عباس ہے، وفائے حضرت عباس ہے، کرامت حضرت عباس ہے، شجاعت حضرت عباس ہے۔ یہ سب کچھ جو ہم بیان کرتے ہیں حقیقت حضرت عباس نہیں ہے، اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ حقیقت حضرت عباس ماورائے ان چیزوں کے ہیں۔ واہ واہ، یہ ایک عظیم شخصیت ہیں جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ایک دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں، حقیقت حضرت عباس کو یا تو مولا کائنات بیان کر سکتے ہیں یا حسن و حسین جیسی شخصیت بیان کر سکتی ہے کہ حقیقت حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، جو کہ معصوم نہ ہو کر محفوظ ہو کر بھی صف معصوم میں کھڑا ہو اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ملاحظہ فرمائیے گا، میں نے ایک جملہ کہا آپ کی خدمت میں، یعنی جو منصوص من اللہ نہ ہو، اس نے اپنے آپ کو ایسا علمی کرامتوں میں اور اپنے اخلاق اور کردار میں اور صفات میں ڈھالا ہے کہ صف معصومین میں جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں آقا بالفضل عباس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے شرف اور میرے آقا کے لیے کیا ہوگا، آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک مسئلہ، دوسری چیز جس کے لیے معصوم کہہ رہا ہو، کانا امن العباس نافذ البصیرہ، جس نے بصیرت میں نفوذ کر لیا ہو اور ایمان کی چٹان ہو اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ پھر امام معصوم نے ارشاد فرمایا تمام شہداء قیامت کے دن صرف اس بات پر رشک کریں گے، اے کاش جو مقام حضرت عباس کو ملا ہے وہ مقام ہمیں مل جاتا۔ شہداء میں نام نہیں بیان کیے کون کون ہیں، تو حمزہ بھی شہداء میں ہے، بدر کے شہداء بھی شہداء میں ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، احد کے شہداء بھی شہداء میں ہیں۔ یہ تمام کے تمام بھی اس بات پہ رشک کریں گے جو مقام ابو الفضل عباس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، کاش ہمیں وہ مقام مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور عزیزان گرامی، میں چھوٹی زبان، چھوٹا سا بڑا ادنا سے نیچے کوئی لفظ نہیں میں وہ استعمال کر لیتا، بڑا ادنا سا میں طالب علم ہوں۔ میری ہمت اور جرت یہ کہاں کہ میں آقا ابو الفضل عباس کی ان عرفانی کیفیتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں جس کرامتوں پر آقا ابو الفضل عباس اور عرفانی حیثیتوں پر آپ موجود تھے۔ دیکھیے میں ایک مقدمہ بنا کے مجلس کو ختم کروں گا۔ وراثتی استعداد اور صلاحیت کے علاوہ انسانی علم و عرفان پر اس کے ماحول کا بھی اثر پڑا کرتا ہے۔ اے کاش میری بات واضح ہو جاتی ہے بھائی، مخصوص توجہ کا طلبگار ہوں۔ عرفانی اور انسانی علم پر اس کے ماحول کا اثر پڑتا ہے، اور ماحول کی تاثیر ہی کا نام تعلیم اور تربیت ہے۔ بے شک، چاہے توجہ، چاہے اس کا تعلق گھر کے باہر کے ماحول سے ہو یا گھر کے اندر کے ماحول کا ہو، انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے سب اس کے ماحول کا عطیہ ہوا کرتا ہے۔ ماحول ہی اسے فنون دیتا ہے، ماحول ہی اسے علوم دیتا ہے، ماحول ہی اسے شجاعت دیتا ہے،
ماحول ہی اس کو کرامت بخشتا ہے، ماحول ہی اسے فضل و کرم کے کنارے پر لے جاتا ہے، ماحول ہی اسے عرفانی منزلوں میں پہنچاتا ہے، اور وہی فضائل کا سر چشمہ اس انسان کے لیے بنتا ہے جس ماحول میں وہ رہتا ہے، اور وہی کمالات کا مصدر بھی بنتا ہے عزیزان گرامی جس ماحول میں وہ رہتا ہے۔ اچھا ماحول اچھی استعداد کو ابھارتا ہے، یعنی جتنا اچھا ماحول ہوگا استعداد انسانی اتنی ہی بلند ہوتی چلی جائے گی، اور برا ماحول اس کی صلاحیتوں کو پامال کرتا رہتا ہے۔ اب ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ اس زمانے میں کتنے علمی مراکز تھے، کتنی علمی درسگاہیں تھیں۔ ماحول کا زیر بحث تصور جو ہے عام تصور سے ذرا مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں مختلف تصور سے عام حیثیت سے مختلف رکھتا ہے؟ اس لیے کہ آج کی دنیا میں تعلیمی ماحول کا مطلب ہے اسکول میں جانا، کالج میں جانا، درسگاہ میں جانا، دانشگاہ یونیورسٹی میں جانا، یہ ماحول بناتا ہے نا علم کو آگے لے جانے کے لیے، جہاں ایک معلم ہوتا ہے اور ایک متعلم ہوتا ہے۔ یعنی اسکولوں میں ایک معلم ہوگا، ایک متعلم سیکھنے والا ہوگا، چند جماعتیں بھی ہوں گی اذہان گرامی جو اس پر گفتگو شنید کریں گی اور بحث کریں گی۔ اور اب تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں علوم نے بہت زیادہ پیش رفت کر لی ہے، لیکن صدر اسلام میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسلام کی پہلی صدی میں نہ کالج تھے، نہیں تھے۔ اسلام کی پہلی صدی میں عزیزان گرامی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، نہ کالج تھے، نہ اسکول تھے، نہ مدرسے، نہ دانشگاہ، نہ یونیورسٹیاں تھیں۔ اس وقت کی تعلیم کا زیادہ تر تعلق گھریلو تعلیم سے ہی تھا، اور تربیت کا اندازہ بھی کچھ ایسا جداگانہ انداز تھا عزیزان گرامی کہ جن گھروں میں علم و ہنر کا چرچا نہیں ہوتا تھا وہاں صاحبان علم کا پیدا ہو جانا بے حد مشکل تھا۔ اس دور میں جہاں علم نہیں تھا وہاں صاحبان علم پیدا نہیں ہوتے تھے۔ آج کی دنیا میں تو یہ آسان ہے کہ ایک آٹو ڈرائیور کا بیٹا آئی پی ایس کے ایگزام کو پاس کر لے، ایک آٹو رکشہ چلانے والے کا بیٹا ایک یونیورسٹی میں لیکچرار بن جائے۔ یہ آج کل کے زمانے میں ممکن ہے، اس زمانے میں عزیزان گرامی یہ ممکن نہ تھا۔ کیوں؟ کل نہ مکاتب تھے، نہ مدارس تھے، نہ علوم تھے، نہ فنون تھے، نہ کچھ مختصر معلومات اور محدود درسگاہیں تھیں۔ ایسے ماحول میں وسیع معلومات فراہم کرنے کے لیے عظیم ترین شخصیت کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ اگر ہمیں کچھ معلومات کرنی ہے تو دیکھیں عظیم شخصیت کون ہے جو ہمیں علم سکھا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی عزیزان گرامی آپ حضرات کے ذہن نشین ہو جانی چاہیے تھی کہ اس دور میں یہ سارے حالات نہیں تھے جو اس زمانے کے حالات پائے جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اب میں ایک فقرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فقرہ کا آپ جائزہ لیجئے گا جو آپ نے کوفے کے بازار میں اور کربلا کی سرزمین میں جناب زینب سے فرمایا تھا، اور یہ ارشاد کیا تھا، یا امتا فانتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ۔ اے پھوپھی جان آپ خاموش ہو جائیے اب خدا کے واسطے، آپ خدا کے فضل و کرم سے بغیر کسی تعلیم کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی تفہیم کے سمجھدار اور آپ ہوش مند ہیں۔ احتجاج تبرسی نے اس جملے کو لکھا ہے، میں اس زمانے کے ماحول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے عزیزان گرامی کہ علوی گھرانے کا ماحول اور مولا کائنات کی آغوش تربیت خود ایک مدرسہ علم و ہنر تھی جس کے بعد کسی تعلیم و تفہیم کی ضرورت نہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور نہ انسان کو کسی استاد کے سامنے سانو ادب طے کرنے کی ضرورت تھی۔ اس سے زیادہ واضح وہ کلمات ہیں جو خود جناب زینب نے بیمار کربلا کی تسلیت کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، آپ کہیں گے آپ کو بیان کیا کرنا اور آپ کہاں چلے گئے؟ نہیں، میں ایک مقدمے کے طور پہ یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔
اور وہ جملات تھے عزیزان گرامی جو کہ پیش کیے جا رہے تھے. ایسے مسئلے میں کھلی ہوئی بات کہ جب جناب زینب سے اس بات کو کہا تھا اور یہ بات وہاں تک پہنچائی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ جب پردہ نشی خاتون ہونے کے بعد جناب زینب کے علم و عرفان کا یہ عالم تھا. دیکھیے جملہ، میرا جملہ نہ ضائع ہونے دیجیے گا جانے گرام. جب ایک پردہ نشی خاتون ہونے کے بعد جناب زینب کے علم و عرفان کا یہ عالم تھا، تو بزم امامت میں رہنے والے عباس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے، کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا جانے گرامی. جو خاتون پردے میں رہتی تھی اس کا تو یہ عالم تھا کہ وہ علم کے اس مقام پر پہنچی تھی کہ ایک معصوم کو یہ کہنا پڑا انتی عالمۃ غیر معلمہ. تو جو بزم امامت میں رہنے والا تھا اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ عباس صرف علوی ماحول کے پروردہ نہیں تھے کہ علی ابن ابی طالب ہی کے ماحول میں رہے ہوں، بلکہ آپ علوم و کمالات کو آپ نے امام حسن سے بھی سیکھا ہے، امام حسین سے بھی سیکھا ہے. جس نے تین معصومین سے علم و کمالات کو سیکھا ہو، اس کے علم اور کمالات کا اندازہ لگائیے گا وہ کس مقام پر ہوگا. جبھی تو جناب امام جابر صادق نے آواز دیا آپ ایمان کی چٹان ہے، آپ صاحب بصیرت ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہیے گا اے عزیزان گرامی. اور ایک اچھا اب ایک اردو کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اہل نظر صرف تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں علی جیسا باب العلم موجود ہو اور عباس جیسا ظرف اسے حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہو. ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. جہاں باب العلم علی ابن ابی طالب اور جہاں ایسا ظرف ہو جسے عباس ابن علی کہتے ہیں، اور تین معصومین کی تربیت اور پرداخت سے جس نے نقوش چھوڑے ہوں، تو اور چوتھا جملہ عزیزان گرامی اس سے بڑا جملہ کہہ دوں، جس عباس کو ایک اہم مقصد کے لیے وجود دیا گیا ہو. خدا کی قسم یہ جملہ ہے، ایک اہم مقصد کے لیے وجود دیا گیا ہو، اور اس پر بھی علی کی تربیت، حسن کی تربیت، حسین کی تربیت، عالمہ غیر معلمہ کی تربیت، عالمہ غیر معلمہ کی تربیت. تو عباس کی علمی جلالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کائنات میں کسی ماں نے اپنے بچے کو اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ شیر نہیں پلایا جو جلالت عباس کو بیان کر سکے. توجہ زانے گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، جو جناب عباس کی جلالت کو بیان کر سکے. اور سنیے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کیا کہتے ہیں علماء عرفان؟ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب عباس کو، دیکھیے بڑا قیمتی جملہ آج کی مجلس کا پیش کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام جناب عباس کو اسی طریقے سے زبان چساتے تھے جس طرح سے رسول اللہ نے امام حسین کو زبان چسائی تھی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ شرح زیارت ناہیہ کا جملہ میں اس کی شرح کا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یعنی جس طرح سے حسین نے زبان رسالت کو چوسا ہے، اسی طرح سے حضرت عباس ابی الفضل عباس ارواحنا لہم الفدا، جسمنا لہم الفدا، آئیننا لہم الفدا، اسی طریقے سے حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام کو زبان امامت چسائی ہے امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین ابتدائے خلق سے امام معصوم تھے. توجہ، ان کی شخصیت پر کسی تبصرے کا امکان نہیں پایا جاتا ہے عزیزان گرامی. اور پھر ایک جملہ اور ذرا سا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور بڑا مشہور واقعہ ہے اس راوی کا
اور راوی کیا کہتا ہے کہ ابو ہاشم جعفری امام علی نقی کے زمانے میں تھا. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہندوستان سے جانے والا انسان ہندی میں گفتگو کر رہا تھا تو بڑے تعجب سے کہنے لگا مولا کہ آپ کو زبان ہندی بھی آتی ہے؟ تو امام علی نقی نے کہا یہ جو کنکری تیرے سامنے پڑی ہے اٹھا. یہ واقعہ میں آپ کی خدمت پیش کر چکا ہوں, صرف ایک نتیجہ دینا چاہوں گا. کنکری اس نے اٹھائی, ایک مرتبہ زبان رسالت نے اپنی زبان پہ اس کنکری کو رکھا, چوسنے کے بعد ابو ہاشم سے کہا لو اسے چوس لو. جیسے ہی زبان رسالت سے لعاب دہان امامت سے نکلی ہوئی کنکری ایک مرتبہ عام انسان ابو ہاشم جعفری کے دہن میں پہنچی ہے, زبان پر پہنچی ہے, اور اس نے کنکری کو نکالا ہے. تو راوی بیان کرتا ہے کہ 73 زبانوں کا مالک ہو گیا تھا ابو ہاشم جعفری. سبحان اللہ, واہ 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 73 زبانیں آ گئی تھی اس کو, جس میں ایک زبان ہندی بھی تھی. واہ واہ امام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو 73 زبانوں کا علم اس کو حاصل ہو گیا. عزیزان گرامی, وہ حسین ابن علی جو کائنات کا مالک تھا, جب اپنی زبان اقدس کو, اپنی زبان کو جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو چسا رہے ہوں گے تو وفا بھی آ رہی ہوگی, شجاعت بھی آ رہی ہوگی, کرامت بھی آ رہی ہوگی, ولایت بھی آ رہی ہوگی, امامت بھی آ رہی ہوگی, محفوظ منصوص من اللہ بھی ہوں گے. غازی ابو الفضل عباس, تمام کرامت حسین منتقل ہو رہی ہوگی جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. ایک سلوات پڑھ لے محمد علیہ محمد. سبحان اللہ مولانا, واہ 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 صلی واہ, علی محمد پورا سلامت رکھیں آپ کو, واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ایک ماشاء اور اللہ. درود سبحان پڑھ اللہ دے سبحان اللہ. محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. اللہ آپ ماشاء ذرا اللہ یہ ماشاء اللہ. اندازہ لگائیے واہ کون ہے واہ 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 عباس کو واہ, علم دینے والا, سبحان اللہ سبحان کون ہے اللہ. عباس کی تربیت کرنے والا. مسئلہ یہ نہیں ہے جس گھر کا ماحول ہی قرآنی ماحول ہو, جہاں قرآن نازل ہو رہا ہو, جہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں, جہاں برکات نازل ہو رہے ہوں, جہاں آسمانی کتابیں نازل ہو رہی ہوں, جہاں حضرت جبرائیل خادم بن کر آ رہے ہوں, جہاں قرآن کی تلاوت ایسے ہو رہی ہو کہ تلاوت ادھر ہو رہی ہے خود بخود چکی چل رہی ہو, اللہ ایسے اکبر. ماحول میں جب ابو الفضل عباس کی پرورش ہو رہی ہوگی تو وہ وفاؤں کا خدا نہ ہوگا تو کیا ہوگا. ہاں 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 ہاں, توجہ چارہ, واہ 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 ابو واہ واہ, الفضل عباس یہ ایک ایسا نہ خدا تھا وفا کا. سبحان ابو اللہ الفضل سبحان عباس معرفت الہی کے ساتھ علم شریعت کے بھی زبردست عالم تھے. زان گرامی, اللہ. بے شک. آپ نے شریعت کے اسرار اور رموز اپنے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب اور برادران عزیز امام حسن اور امام حسین سے سیکھے ہیں. سبحان اللہ. سیرت ابو الفضل عباس میں معصومین نے روایات بیان فرمائی ہیں. اور بے شک. ایک جملہ علامہ مامکانی کا تنقیح المقال کے صفحہ نمبر 1282 میں اس کو لکھا. وہ کہتے ہیں جناب عباس کی فضیلت میں قد کان من فقاہل اولاد الائمہ, اولاد ائمہ میں ایک فقیہی تھے حضرت ابو الفضل عباس. وَكَانَ عَدْلًا ثِقَةً تَقِيًّا نَقِيًّا. یا علی یا علی یا علی یا علی, ملاحظہ فرمائیے گا. وہ کہتے ہیں اچھا انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, اہل نظر ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ سے, علم و ادب آپ کے حضرات میں پایا جاتا ہے, اہل فہم ہے. انہوں نے ایک لفظ امام خانی صاحب نے لکھا وَكَانَ عَدْلًا, وَكَانَ عَادِلًا نہیں کہا امام خانی صاحب نے, وَكَانَ عَدْلًا یعنی عدل کا مرکز تھے, عدالت کے مرکز. عدل ہے روٹ ورڈز, یعنی مصدر عدالت پر فائز تھے جناب عباس. اور ثقتن, اور ایسے بھروسے مند تھے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام. تقیّا نقیّا, طیب و طاہر, پاک و پاکیزہ. جناب امام خانی کہتے آپ کردار کے اعتبار سے عدل کے مقام پر تھے, موثق تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. اس سے بالا تر کسی درجے کا تصور کرنا غیر معصوم کو معصوم کی صف میں لا کر کھڑا کر دینے کے برابر ہے. برابر ہے. بے شک. یہ درجہ معصومین کی صفوں میں
لا کر کھڑا کر دینے کے برابر ہے. میرا وقت ختم ہو گیا، لیکن میں صرف 2 دقیقے 2 لمحات لے کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اور صاحب اسرار الشہادہ نے صفحہ نمبر 424 پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فقرہ لکھا ہے. وہ فقرہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تاکہ حق کے مجلس ادا ہو جائے. سنیں عزیزان گرامی، ان العباس ابن علی ذق العلم زکا. سمجھ گئے ہوں گے آپ، پہنچ گئے ہوں گے میرے ساتھ عزیزان گرامی. عباس ابن علی کو علم اس طرح سے بھرا گیا ہے جس طرح پرندے کے بچے کو دانا بھرا جاتا ہے. خدا کی قسم، جب یہ فضیلت والی حدیث میں نے پڑھی، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ پیغمبر اسلام کی وہ حدیث تھی کہ علی ابن ابی طالب نے، اور مولا کائنات کی حدیث تھی کہ پیغمبر نے مجھے اس طریقے سے علم دیا ہے جس طریقے سے ایک چڑیا اپنے بچے کو جا کر کے دانا دیتی ہے. کبھی آپ نے سوچا معصومین نے یہ حدیث کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ عباس ہے ثانی علی، اور علی میں ہر چیز وہ ہونی چاہیے، اور عباس میں ہر وہ چیز ہونی چاہیے جو علی میں پائی جاتی تھی. لہذا حدیث ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے علی کی فضیلت میں تھی. وہاں رسول دانا دیا کر دانے کی طرح دیا کرتے تھے مولا کائنات کو، تو یہاں معصومین میں امام حسین نے چڑیا کی طرح اپنے بچے کو ویسے ہی علم دیا ہے جس طریقے سے چڑیا بچے کو دانے دیتی ہے لے جا کر کے. یعنی حدیث میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے. کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے ثانی علی کا، کمال ہے ثانی گرامی. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک معصوم، اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ بڑا حساس کہنے جا رہا ہوں. ایک معصوم جس وقت اپنی کمر کو پکڑ کے یہ کہہ دے، ایک معصوم جو مشیت الہی کا رازدار ہوتا، الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، تو حقیقت میں حسین مظلوم کی کمر سرزمین کربلا پر ٹوٹی ہے. حسین نے یہ جملہ نانو محمد کے لاشے پر کہا. حسین نے یہ جملہ نہ قاسم کے پامال شدہ ٹکڑوں پر کہا. حسین نے یہ جملہ نہ حبیب کی لاش پر کہا. حسین نے یہ جملہ نہ عباس نہ علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالتے وقت کہا. جو جملہ حسین نے عباس کے لاش مبارک پہ کہا، لان ان کا سارا ظاہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے. کتنا حوصلہ تھا حسین مظلوم کو، کتنا حوصلہ تھا آقا حسین کو، کتنا حوصلہ اور بھروسہ تھا آقا حسین کو. امام جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری کمر خمیدہ ہو گئی ہے. اور عزیزو، دوسرا جملہ آپ ابھی عباس بھائی سے سن رہے تھے، جناب زینب نے بھی مساوات فرمائی ہے جناب عباس علیہ السلام کے. اور اس جملے پہ مصائب کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے، آپ سنیں گے تو کچھ دیر تک آنکھوں سے آپ کے آنسو نہیں ٹھہریں گے. وہ جملہ کیا تھا؟ سنیں عزیزان گرامی. جب امام سجاد لاش حسین کے چاروں طرف گھوم رہے تھے، جملہ عباس جناب عباس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، جب امام سجاد لاش حسین کے چاروں طرف گھوم رہے تھے اور ناکے پر بیٹھی ہوئی زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، تو جناب زینب نے دیکھ کر کے اپنے بھتیجے کو آواز دیا، بیٹا سجاد چلو قافلہ چل رہا ہے. بس عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہے، حق کے مجلس ادا ہو گئی، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہو. تو ایک مرتبہ جب زینب کی آواز نہ پہنچی تو زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا تاکہ سجاد کی توجہ حسین کے لاشے سے ہٹ جائے. وہ جملہ عباس بھائی جو اپنے مرثیے میں پڑھ رہے تھے، وہ جملہ یہی تو، اے بھیا عباس تو گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا تھا، تیرے ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بل گرا تھا. تیری پھوپھی زینب بھی سجاد سے خطاب کر کے کہہ رہی ہے زمین کربلا پر گر رہی ہے، لیکن زینب کے ہاتھ ہیں تو پسے پش بندھے ہوئے ہے. زینب منہ کے بل زمین کربلا پر گری. جسے امام زمانے نے کوٹ فرمایا، آپ آواز دیتے وہ وقت یاد کرو جب ہماری امّ محترمہ ناکے سے زمین کربلا پر گر رہی تھی، ہاتھ پسے پش بندھے ہوئے تھے، آواز دے رہی تھی عباس تو گھوڑے سے زمین پر آیا، تیری زینب ناکے سے زمین پر آئی. الا ولعنت اللہ الا
قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ جزاک اللہ قبلہ. مولانا سلامت شکریہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طیب اللہ انفسکم جزاکم اللہ. بات کروں گا جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے کہ دعا و زیارت کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر صاحب. تم اللہ جورنا و جورکم. سرکار کے ایسا مضمون کے بعد اللہ اکبر یہ قبول مجلس ہوئی ہر جنوں ایسے جملے جو سنہری اس میں لکھے جائیں ان سے لکھے جائیں. شکریہ اللہ سلامت. جزاکم. میں حضرت عباس علیہ السلام التماس سے دعا کرتا ہوں. علیکم السلام. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ. اشہد انکا قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امتا قتلت ولعن اللہ امتا ظلمت ولعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ. السلام علیکہ ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب مل کے اللہم کل ولیک صلوات بهذا فيها طويلا يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور اس کا طبع ماشاءاللہ سبحان اللہ مومنین و مومنات ملت جعفریہ اور خصوصاً ڈاکٹر بانی مجلس، اس شاندار مجلس کے بانی، ان کی یہ مجلس اتنی شاندار بھی ہو گئی ہے. مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین اور تمام شرکاء کے مرحومین کی جنب سے کو اس کا ثواب پہنچے. الہی آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں، حلم میں مزید اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت دعا و زیارت آپ نے کرائی. میں اب ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب سے التماس کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، اگر آج چونکہ آپ بانی مجلس بھی ہیں، تو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اس کے بعد پھر ہم اجازت لیں گے. جناب ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب. جی جازر صاحب بہت بہت شکریہ. زبردست آپ نے نظامت ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ ادا کی، اور میں تمام شرکاء کا بڑا مشکور و ممنون ہوں. And it will be a beautiful night, inshallah, all of us coming together and looking back on all the memories we've built and how far we've come, and inshallah. شکریہ. چلیں ڈاکٹر صاحب، دونوں پیغام موصول ہو گئے، انگریزی والا بھی اور اردو والا آپ کا بھی. میں بےحد مشکور و ممنون ہوں ایک بار پھر آپ تمام شرکاء کا، مولانا موصوف کا، ہمارے تمام ذاکرین کا، کہ اتنی اچھے انداز سے آج کی مجلس ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں نعمتیں نازل. الہی اب الحوائج یقیناً
آپ इंशाअल्लाह तमाम हाजतों को बेशक बेशक इलाहिया इलाहिया और आपकी और तमाम तौफीक़ात में मज़ीद इजाफा होगा सदक़े इलाही मोहम्मद के। इंशाअल्लाह और आपसे दसबस्ता गुजारिश है कि हमारे कलाम पाक की जो एजुकेशन चल रही है उसमें आप जो भी मुमकिन प्रमोट कर सकते हैं, मैं आपका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँगा, मगर मुझे यकीन है कि वो माबूद जिसका कि कलाम है वही यकीनन आप पर अपनी तमाम रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा। इंशाअल्लाह मैं आपसे अगले शब जुमा तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। शब बख़ैर। इलाहिया